السلام علیکم دوستوں اس دنیا میں انسان کی آمد سے لے کر اب تک بچے کی پیدائش عورت اور مرد کے ملاپ سے ہوتی آئی ہے، مگر اب نیا زمانہ آ گیا ہے جہاں ہم بہت سی حیران کرنے والی باتیں دیکھ رہے ہیں۔ وہیں یہ ناقابل یقین کام بھی شروع ہونے کو ہے کہ مرد عورت کے بغیر بچے پیدا کرے گا۔ جی ہاں، جدید سائنس نے جہاں ہر شعبے میں بے انتہا ترقی کر لی ہے، وہیں کچھ شیطانی سائنسدانوں کا ٹولہ ایسا بھی ہے جو جدید سائنس کے نام پر سرعام اللہ تعالیٰ کی بغاوت کر رہا ہے۔ خدا بننے کی جستجو نے ان شیطانی پیروکاروں کو اس حد تک جنونی کر دیا ہے کہ وہ اچھے برے کی تمیز ہی بھول چکے ہیں۔ کبھی آسمانی کنٹرول حاصل کرنے کی جستجو تو کبھی زمینی اختیارات حاصل کرنے کی تمنا، کبھی موت کے خلاف اعلان جنگ تو کبھی سائنسی تجربات کی مدد سے نئے جاندار پیدا کرنا۔ یہ شیطانی پیروکار ہر طرح سے خدائی طاقتیں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے سے ان سائنسدانوں کی دجالی تجربہ گاہوں میں کچھ ایسے تجربات کیے جا رہے ہیں جن میں فیمیل ایگ کے بغیر صرف میل سپرم کی مدد سے بچے پیدا کیے جا سکیں، اور رپورٹس کے مطابق یہ سائنسدان کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ یہ تجربات مختلف اقسام کے چوہوں پر کیے جا رہے ہیں، اور ان سائنسدانوں کے مطابق ان چوہوں کے میل سپرم سے انہوں نے صحت مند بچے پیدا کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ جلد ہی اس طریقے کو انسانوں پر بھی آزمایا جائے گا اور کامیابی حاصل کر لی جائے گی۔ یونیورسٹی آف بارتھ کے سائنسدانوں میں سے ایک، جن کا نام ٹونی پیری تھا، ڈاکٹر ٹونی پیری کا اس تجربے کے بارے میں کہنا تھا کہ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ کسی نے یہ دکھایا ہو کہ بغیر فیمیل ایگ کے کوئی اور خلیہ بھی سپرم سے مل کر بچے پیدا کر سکتا ہے۔ اس تجربے کے ذریعے انسانی سوچ کو بدل کر رکھ دیا گیا ہے کہ بچہ صرف مرد اور عورت کے ملاپ سے ہی پیدا کیا جا سکتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، بغیر عورت کے بھی بچہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ چوہوں کے تجربات میں ڈاکٹر ٹونی پیری کا مزید کہنا تھا کہ اس طریقے سے پیدا ہونے والے بچے نہ صرف خود صحت مند تھے، بلکہ انہوں نے معمول کے مطابق زندگی گزار کر صحت مند بچے بھی پیدا کیے۔ مستقبل کے بارے میں ڈاکٹر ٹونی پیری کا کہنا تھا کہ مستقبل قریب میں ایسا ممکن ہو سکے گا کہ جسم کے ایک عام خلیے کو سپرم کے ساتھ ملا کر بچے کو پیدا کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ دو مردوں میں سے ایک مرد کا سپرم اور دوسرے مرد کا ایک عام سا خلیہ ملا کر بچہ پیدا کیا جا سکے گا، اور صرف یہی نہیں بلکہ ایک مرد بھی بغیر کسی عورت کے اپنا سپرم اور ایک عام خلیہ دے کر بچہ پیدا کر سکے گا۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ جدید سائنس ہمیں کس طرف لے جا رہی ہے۔ میں آپ کو ایک ایک لفظ انہی ڈاکٹرز کا بتا رہا ہوں جو یہ تجربات کر رہے ہیں۔ امریکن سوسائٹی فار ریپروڈکٹیو میڈیسن کے صدر ڈاکٹر رچرڈ پالسن کا اس بارے میں کہنا ہے کہ سائنس کی ترقی کے ساتھ یہ عمل بھی ممکن اور نہایت آسان بن چکا ہے۔ ڈاکٹر رچرڈ پالسن کے مطابق وہ افراد جو جنس کی تبدیلی کے عمل سے گزرے ہوں، یعنی ٹرانسجینڈر ہوں، مطلب جو پہلے مرد تھے اور پھر بعد میں آپریشن کے ذریعے عورت بن گئے، اور جو پہلے عورت تھے اور آپریشن کے ذریعے مرد بن گئے ہوں، وہ لوگ بھی اس طریقے کے ذریعے بچے پیدا کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر رچرڈ پالسن کا کہنا تھا کہ اگرچہ مرد و خواتین کے اعضاء کی ساخت مختلف ہوتی ہے، لیکن سائنس اس قابل ہو چکی ہے کہ ان کے جسم میں نئی زندگی پیدا کرنے کی جگہ بنائی جا سکے۔ یہ وہ شیطانی منصوبہ ہے جس میں یہ شیطانی دجالی پیروکار جی جان لگا کر کام کر رہے ہیں، لیکن میں قربان جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے آج سے 1400 سال پہلے ہی دجال کے ہر فتنے کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کا مفہوم ہے کہ آخری دور میں مرد عورتوں کی طرح نظر آئیں گے اور عورتیں مردوں کی طرح نظر آئیں گی۔ ویسے یہ پیشگوئی ابھی بھی پوری ہوتی ہے، کیونکہ آج بھی عورت اور مرد کے لباس میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، لیکن اب آپ خود دیکھیں کہ مستقبل قریب میں مرد عورتوں کی طرح بچے بھی پیدا کریں گے، اور عورتیں مرد کے ملاپ سے بچے پیدا کرنے کی ذمہ داری سے آزاد ہو جائیں گی، یعنی مرد مکمل طور پر عورتوں کی طرح ہو جائیں گے اور عورتیں مکمل طور پر مردوں کی طرح ہو جائیں گی۔
اگر ہم مزید تفصیل سے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پڑھیں تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ 1400 سال پہلے ہی ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ آخری زمانے میں مرد بھی عورتوں کی طرح بچے پیدا کیا کریں گے۔ یہ وہ پیشن گوئی ہے جو آنے والے کچھ سالوں میں پوری ہونے والی ہے۔ میں کئی مرتبہ آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ آخری دور کا آغاز ہو چکا ہے، ایک ایسا دور جس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے فتنے ہوں گے جیسے سیاہ تاریک رات کے حصے۔ اس وقت آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کے وقت کافر ہوگا، اور اگر شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہوگا۔ اب ہمیں ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنا ہوگی۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں۔ اس کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔